بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آئی ایم ویری obliged. I am very thankful to the honorable ministers who are here and who represent ministries, special advisor to the prime ministers who are here, اور وہ خواتین جو یہاں پر انہوں نے آ کر اپنی ساری ریکمنڈیشنز دیں. اصل میں یہ ریکمنڈیشنز کوئی اس کے اندر سے پرائرٹائزیشن ہوتی ہے، کیونکہ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، جو منسٹریز ہیں وہ بھی ان پرابلمس کو جانتی ہیں، مگر جب آپ اس کی عکاسی کرتی ہیں کسی وزن کے ساتھ تو اس کے اندر لوگوں کے ذہن میں پرائرٹائزیشنز آ جاتی ہیں. عام طور پر گفتگو کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ پھر آگے کہاں جائیں. تو کچھ نکات کے اوپر میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. مجھے یقین ہے کہ منسٹرز بھی رسپونڈ کرنا چاہتے تھے، مگر کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے یہ بات روک دی گئی. تو سب سے پہلے میں ماریہ عمران صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وومن اور میڈیا کے اوپر انہوں نے کچھ چیزیں ایسی اجاگر کیں جو شاید ہمارے ذہنوں میں پیچھے تھیں. انہوں نے یہ کہا کہ کتنے میڈیا کے اندر وومن ایکسپرٹس کتنے آتے ہیں، اینڈ دیٹس سم تھنگ وچ اسٹرک مائی مائنڈ کہ جی وومن ایکسپرٹس بھی موجود ہیں تو ان کو انکریج کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے دیٹ از سم تھنگ جو میڈیا کو آج کے حوالے سے، اور میں جو آخر میں بات کروں گا کہ ان کو بھی اسی کانٹیکسٹ کے اندر اپروچ کیا جائے with what you have mentioned. آپ لوگوں نے یہ کہا کہ رپورٹرز ریٹرنچمنٹ جب ہوا تو سب سے پہلے عورتوں کو ریٹرنچ کیا گیا. آئی تھنک دیٹس اے میٹر آف سیریس کنسرن، اور ہر جگہ پر کوشش یہی کی جاتی ہے کہ وہ اگر نکالا جائے تو عورت کے اوپر کیوں آواز نہیں اٹھے گی، جو کچھ بھی ہے اس کو سب سے پہلے اس سے ہٹایا جائے. دیٹ از اے میٹر آف کنسرن. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آئی ول کمیونیکیٹ ٹو شبلی فراز صاحب، وہ ابھی نہیں ہیں مگر یہ چیزیں ان کو کمیونیکیٹ کر دینی چاہیے. وومن آن کا بورڈز پر ہونا بے انتہا ضروری ہے، مگر سب سے زیادہ جو بات کی گئی وہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا سے پریشانی کا اظہار کیا، جو ہراسمنٹ ہوتا ہے عورتوں کا. اور فرق یہ ہے کہ ہراسمنٹ مردوں کا بھی ہوتا ہے، مگر عورت معاشرے کے اندر کچھ سسٹم ایسا ہے کہ عورت کی عزت کو، عورت کو بدنام کرو تو عورت کا ڈیمیج بہت بڑا ہے، معاشرے کے اندر بہت بڑا ڈیمیج ہے. تو دیر کین بی ہراسمنٹ فار مین، دیر کین بی ہراسمنٹ فار وومن، بٹ دا بگر ڈیمیج از ٹو دا وومن. تو دیر فار معاشرے کے اندر یہ کانشیسنس کس طرح سے بہتر کی جائے گی. قانون اپنی جگہ پر ہے، بٹ somebody mentioned very rightly کہ جب تک قانون کا اثر ہوتا ہے، جب تک بدنامی اور ڈیفیمیشن ہو چکا ہوتا ہے اور نقصان ہو چکا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے بعد نہ ڈیمیجز کی بات ہے نہ کچھ ہے، وہ عورت اپنی زندگیوں میں پریشان ہے. تو لہٰذا اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے. ڈاکٹر مزاری آپ بھی اس بات کو نوٹ رکھتی ہیں کہ اس کی بات کی ذمہ داری بہت ہے. اینڈ I have seen Dr. Sheehy Mazari and others in the assembly when I was in the assembly کہ یہ نان پارٹیسان بیسس پر ریاکشن عام طور پر ہوتا ہے. اس کو میں مزید انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ نان پارٹیسان بیسس پر اس پر ریاکشن ہونا چاہیے آف دا لیڈرشپ. دا لیڈرشپ از سٹنگ ہیئر ٹوڈے، اور یہ لیڈرشپ ہے جو معاشرے کے اندر عکاسی کرتی ہے تو معاشرہ اس سے سبق سیکھتا ہے. تو لیڈرشپ کے لیے اس معاملے میں معاملات بالکل کلیئر ہونے چاہیے. ڈے کیئر سینٹرز کا نہ ہونا بے انتہا اہم چیز ہے، اسپیشلی ان دا میڈیا، بلکہ ان آل انسٹیٹیوشنز. صرف وہی نہیں بلکہ ان آل انسٹیٹیوشنز آئی ہیو سجیشنز آن دیٹ کہ کیا کریں. واش رومز کا نہ ہونا کتنی خراب بات ہے، کتنی پریشانی کی بات ہے. اسی انداز سے جب ہم ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کا سوچتے ہیں کہ وہ مین اسٹریم آف ایجوکیشن میں آئیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی واش رومز کے اندر اویلیبلٹی نہیں ہے، تو کیسے جائیں گے پھر وہاں پر. تو میٹرنیٹی لیو از پرابلی something Dr. Mazari should be in the law, it is in the law, اور اگر نہیں ہے تو it should be brought into the law کہ maternity leave ہو اور اس کے لیے لوگوں کو چھوٹ ملے. تو some audit needs to be done, not only in the media, some audit. definitely abled کے اعتبار سے قانون پاس ہو گیا کہ 2% to 5% employment ہونا ہے. اچھا، عورتوں کے اعتبار سے کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ برابری رکھنی ہے. تو سم آڈٹ آف ملٹی نیشنلز اینڈ کمرشل سینٹرز، اینڈ جیسے ہم نے ڈفرینٹلی ایبلڈ کے اعتبار سے، مائی وائف اینڈ آئی، ہم نے کراچی میں پاکستان امریکن بزنس کاؤنسل جو 50-60% انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کیا ہے ان انڈسٹریز نے، ان کو ہم نے کہا کہ تم پرسنٹیجز بتاؤ کتنا تم نے امپلائی کیا ہے. تو دیٹ کائنڈ آف آڈٹ ہیز ٹو بی دیر کہ ہم کمرشل کنسرن سے کہیں کہ عورتوں کی امپلائمنٹ کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم امپلائمنٹ کی بات کریں تو شفقت محمود صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے اندر اسکل بیسڈ ایلیویشن آف وومن ٹو میک دیم امپلائیبل کتنا ضروری ہے.
آپ دیکھیں جن کو آپ نے تعلیم نہیں دے سکے کم سے کم ان کی اسکلس کو امپروو کریں. تو therefore we have to talk to the education ministry and I am sure my staff will be making notes کہ ہم ان سے یہ بات کریں کہ ٹیفٹا کا اور نیفٹیک کا کتنا ایریا عورتوں کی امپلائمنٹ کے اعتبار سے اسکل بیسڈ ایلیویشن آف وومن ٹو بی میک دیم امپلائیبل. یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ امپلائی کر لو. اب ہمیں پتہ چل گیا ڈفرینٹلی ایبلڈ کے اندر ہمیں یہ پتہ چلا کہ آج وہ امپلائی کرنے جائیں 2% دینا چاہیں تو اویلیبل نہیں ہے. اینڈ دس از ناٹ اے میٹر آف چیریٹی. Dr. Mazari has very clearly identified and a lot of you have identified this is a matter of right. جو چیریٹی بیس ریلیشن شپ ہم امپلائر اور امپلائی کی بنا دیں کار خیر کے طور پر تو اس میں دونوں انسیٹسفائیڈ ہیں. دا امپلائی از انسیٹسفائیڈ کہ جی یہ خیرات کر رہا ہے اور امپلائر از انسیٹسفائیڈ کہ جی یہ ڈیلیور نہیں کر رہا. تو لہٰذا اس جگہ پر تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ وی آر ایجوکیٹنگ ڈفرینٹلی ایبلڈ آن پرٹیکولر اسکلس اور یہ کمپنیز جو ہیں وہ جابس کو ان کے لیے تیار کریں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کی امپلائمنٹ کے اعتبار سے جو شاید یہاں اتنا ڈسکشن نہیں ہوا اٹ ریکوائر اسپیشل اٹینشن کہ عورتوں کی امپلائمنٹ معاشرے میں کیسے انکریج کی جائے. لیگل سائڈ پر ویری خان تھینک یو ویری مچ یو میڈ سرٹن ایشوز ہیئر. مگر ایک پرانا ایشو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملیکہ یہاں موجود ہیں. پرانا ایشو یہ ہے کہ جب سے میں نے سیاست میں آنکھ کھولی ہے اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو نیریٹ دیر واز اے جنٹل بائی دا نیم آف غلام حسین عباسی صاحب who was a senator in the People's Party in Bhutto's time. He was my patient also. So when Bhutto Sahab's government was formed, I asked him کہ یہ بتائیے کہ یہ انصاف جلدی کیوں نہیں ملتا. انصاف ملنا چاہیے ٹائم پر. تو مجھے وہ ڈائلاگ یاد ہے 70s کا جو آج بھی وہیں پر ہے. آپ سب لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ معاملہ کورٹس میں جاتا ہے اتنا طول پکڑتا ہے. تو دیر مسٹ بی سم جوڈیشل ریفارمز. آئی تھنک وی کین ریکویسٹ دا چیف جسٹس آف پاکستان as well as the National Assembly to look in on these issues کے انصاف. پھر عورت تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے. دیکھیے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ جینڈر کامن ہیں مگر جینڈر کامن کے ساتھ ساتھ عورت اس کا برڈن زیادہ اٹھاتی ہے. جیسے کسی نے کہا انوائرمنٹ کی بات ہوئی اور انوائرمنٹ کے اعتبار سے کلائمیٹ چینج کے اعتبار سے عورت اس کا برڈن زیادہ اٹھائے گی کمپیئر ٹو دا مرد. تو لہٰذا دوز ایشوز ہیو ٹو بی ہینڈلڈ لائک دیٹ. Suo motu powers, I agree کہ ombudsman should have suo motu powers to start looking at it. جو تھانہ کلچر ہے اچھا اب جو آپ کی ریکمنڈیشنز ہے اس کے ساتھ I will be requesting the ministries to add a financial marker onto it. دیکھیں نا یہ کہنا میرے لیے آسان ہے کہ ہر تھانے کے اندر 4 خواتین ہوں. بات بالکل صحیح ہے 4 عورتیں 4 پولیس وومن ہوں بٹ واٹ کین دا کنٹری افورڈ. تو ایٹ لیسٹ دا منسٹریز should put a dollar value onto every proposal. جب ڈالر ویلیو آئے گا تو اس کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری پیس جو ہے وہ ڈالر ویلیو سے انٹینٹ سے آپ کے مشوروں سے اور آپ کی نیت سے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ چیزوں کے اوپر ڈالر ویلیو روپی ویلیو لگائیں گے کہ کتنا حکومت کو اس کے اوپر اسپینڈ کرنا ہے تو اس کے ساتھ آئے گا. تو آئی ویری اسٹرانگلی بلیو جو آپ لوگوں نے جس بات کا ذکر کیا اس کے اندر آئی ویری اسٹرانگلی بلیو کہ جینڈر سینسٹیو گائیڈ لائنس شوڈ بی ڈسکس ود دا لائرس ان دا بار کونسلس. جینڈر سینسٹیو ایشوز could be talked about in the lower judiciary also. کہیں نہ کہیں اس کی پریشانیاں ان چیزوں کی عکاسی اور ان کو اس بات کی اہمیت دینا. I have no idea. I would request the law ministry to look into that کہ how can you communicate with the main judiciary first کیونکہ لیڈرشپ سپریم کورٹ سے ملے ہائی کورٹ سے ملے بٹ there should be some aspect کہ جہاں پر یہ کمیونیکیشن ہو لوور جوڈیشری کے ساتھ اور ججز کے ساتھ کہ عورتوں کے ایشوز کے اندر جس طرح سے لٹکایا جاتا ہے تو عورت کی پریشانی کا بوجھ بہت زیادہ ہے. اچھا جی علی سرفراز صاحب آپ نے فائنینشیل امپاورمنٹ کی بات کی. لو امپلائمنٹ آئی جسٹ ڈسکس دا میٹر ود رائٹ ناؤ. لو ڈیٹا ڈریون آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ پاکستان میں ان چند سالوں کے اندر ہائی ڈیٹا ڈریون پروسیسز آئے ہیں جس کے اندر احساس از ویری ڈیپلی ڈیٹا ڈریون. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اتنا بڑا انہوں نے ڈسبرسمنٹ کیا عورتوں کے ذریعے کیا سب سے زیادہ مگر اعتراض نہیں ہوا. It was definitely data driven. لوگوں گورنمنٹ نے زیادہ فنڈز دیے تو انہوں نے سیلنگ بڑھا دی اور زیادہ فنڈز دیے اور سیلنگ بڑھا دی.
but the data was there, but still we need more data. That doesn't mean कि we need more data, but फाइनेंसिंग के अंदर आपने माइक्रो फाइनेंस का जिक्र किया और आपने कहा कि औरत को हाई रिस्क ना समझा जाए. मैं ये समझता हूँ कि दुनिया ये बता रही है कि औरत इज़ द लोएस्ट रिस्क इन सोसाइटी. जितनी माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हैं, स्मॉल लोन्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश की मिसाल आप लें, चाहे वो पाकिस्तान की आप मिसाल लें, तो औरत को कर्ज़ देना सबसे ज़्यादा लो रिस्क है. मर्द को कर्ज़ देना इज़ अ कॉम्प्लिकेशन. मगर इसी वजह से तो मैं समझता हूँ कि दिस हैज़ रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, बट आई स्टिल एग्री इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड मोर इन द बैंकिंग सर्कल्स एट्सेट्रा कि औरत इज़ अ लो रिस्क सिचुएशन. सेफ ट्रांसपोर्ट, थ्री थिंग्स गो टुगेदर, एंड दैट इज़ वेयर हमने माशरे के साथ भी बात करनी है. डायलॉग सिर्फ हमारा आपका नहीं है, आपका हमारा मिलकर माशरे के साथ भी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल्चरल चेंजेस जब तक नहीं आएंगी, आप जितना मर्जी आए लिख लीजिए, जितना मर्जी आए कानून बना लीजिए, घर के अंदर वायलेंस नहीं होगा तो ज़्यादती होगी. यू हैव टू इन्वॉल्व द सोसाइटी इन इट कि ये डिस्करेजमेंट हो. जैसे बच्चों की एम्प्लॉयमेंट होती है, तो मैं तो लोगों को कहता हूँ कि दिस इज़ अ कल्चरल सिचुएशन जहाँ लोग बच्चों की एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, तभी तो एम्प्लॉयमेंट होती है. अगर एक्सेप्ट ना करें तो एम्प्लॉयमेंट ना हो. तो सेफ ट्रांसपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट. आई रिमेंबर, I know since I used to travel in buses going from my house to my college, तो जब से मुझे मालूम है कि औरत के लिए ट्रांसपोर्ट हैज़ नॉट बीन सेफ. इट मे बी बेटर, आई डोंट नो, अब बहुत दिनों से बस में मैंने नहीं सफ़र किया, बट सेफ ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी नेसेसरी. अ सेफ वर्क प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लेट मी टेल यू ऑल द वुमेन हियर कि औरत के ऊपर जो हरासमेंट होता है, बड़ी मुश्किल से औरत आगे आती है इस हरासमेंट को उजागर करने के लिए. तो सम हाउ वी मस्ट एनकरेज वुमेन इन वुमेन कोर्ट्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन कोर्ट्स. मलिका बुखारी साहिबा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, जहाँ औरत आराम से जाकर बात तो कर सके. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ थानास के, जहाँ जाकर सिक्योर तो महसूस हो. मैंने आपसे कहा कि मेरी अपनी बेटी थाने जाए, मेरी अपनी बीवी थाने जाए, तो आई विल बी वेरी सीरियस कि नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, किसी को साथ लेकर जाओ, बिकॉज एवरीबडी नोज देयर इज़ हार्डली एनीबडी इन पाकिस्तान जो कहे जाओ जाओ तुम, यू विल बी वेरी सिक्योर. नो, यू विल नॉट बी सिक्योर. ऐसी बाज़ारों के अंदर सिक्योरिटी, इक्वल पे इज़ नॉट हैपनिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बट वी मिस, यानी हर जगह कहीं ना कहीं इशूज़ हैं, बट वी मस्ट मेक एन एफर्ट टू इंश्योर कि इक्वल पे तो मिले. अच्छा जी, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर औरत का आना बेनतहा ज़रूरी. द फास्टेस्ट वे फॉर हर एम्पावरमेंट इज़ द डिजिटल प्लेटफॉर्म. चाहे वो कर्ज़ों के एतबार से हो, चाहे सनिया निशर साहिबा का प्रोग्राम हो, डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स हो, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल पेमेंट एबिलिटी, जो मेरा ख्याल ये है कि द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक हैज़ प्रॉमिस कि बाय जून 2021 ये डिजिटल पेमेंट के, इफ़ आई वांट टू ट्रांसफ़र मनी टू यू, आई शुड बी एबल टू ट्रांसफ़र इट विद नो कॉस्ट, और एज मिनिमम कॉस्ट के पता ही ना चले कि उसकी कोई कॉस्ट है. ये औरत की एम्पावरमेंट के अंदर देखो, औरत का अपनी इनहेरिटेंस, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी अर्निंग और अपना बिजनेस, और ये एम्पावरमेंट ही उसको मजबूत करेगी जब तक कि उसको सेफ कर लिया जाए. फिर बड़ा अच्छा एक प्रपोजल आया, क्लाइमेट चेंज से आया, मगर समथिंग के लाइफ स्टॉक लोन्स औरतों को दिए जाएं आसानी से. देखिए, आपने बात सुन ली और फाइनेंशियल साइड ने भी कहा, आपने सुन ली कि द गवर्नर स्टेट बैंक इज सेइंग कि हमारे पास पैसा है, लेने वाले नहीं है. तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच द NGOs यहाँ बैठी हैं, और जो वाइडर अवाम है, जो मीडिया है, जहाँ तक हमने लोगों को बताना है, दैट मीन्स कि द अवेलेबल गवर्नमेंट रिसोर्सेज आर देयर, ब्रिंग फॉरवर्ड द वुमेन टू डू समथिंग. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये किताबें हैं, किसी ने ये बात कही बड़ी अहम कि औरतों की फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है. इतनी अच्छी किताब है, एंड ये किताबें मैंने आज रखी थी इसलिए रखी थी कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप जाने से पहले देख लीजिएगा. यह है सिक्का बाकायदा, ये उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है. सिक्का बाकायदा मालियाती तालीम की तरबियत, फाइनेंशियल लिटरेसी, एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल बुक कि मैं भी पढ़ूँ तो मुझे भी मज़ा आए पढ़ने का. तो ये औरतों के लिए है, सबके लिए, मर्दों और औरतों के लिए, बट दिस इज़ अ वेरी वैल्यूबल बुक. ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और स्टेट बैंक ने मिलकर इसको छापा है.
تو پلیز دس نیڈس پروپگیشن. فائنینشیل لٹریسی آف وومن از ویری امپورٹنٹ. ان کو پتہ تو چلے قرض کیا ہوتا ہے, لون کیسے ملتے ہیں, سود کس طرح سے ہے, فارمز کس طرح سے بڑھے, اے ٹی ایم کو کیسے استعمال کیا جائے, اتنی ساری اس کے اندر چیزیں ویری ویلیبل. ٹیک اے فری کاپی, یہاں کاپیز موجود ہیں, اس کی بھی موجود ہیں. اور بچوں کو فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے یہ بھی کتابیں اسٹیٹ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کی ہے. انار کا درخت, انار کا رس اور انار کا کاروبار, اینڈ ڈفرینٹ ایجز, کوئی 9 سے 12 تک کے لیے, 18 سے 29 سال کے لیے ہے, اور 13 سے 17 سال کے لیے. تو these are valuable, this is valuable work, doesn't have to be, we don't have to reinvent the wheel. تو یہ I have sent it to all the chief ministers of all provinces, سارے منسٹرز کو, ایجوکیشن منسٹرز کو خاص طور پر بھیجا. اچھا جی, کمنگ بیک ٹو رخسانہ انور صاحبہ, ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے, لیڈی ہیلتھ ورکرز کا اپنی تعداد بڑھائی. وی ہیو بین ٹاکنگ, فیصل سلطان صاحب اور ہم بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن میں ہیں. اس کے اندر دس از دا اسٹرانگیسٹ پلیٹ فارم ٹو outreach to women in all areas, and this has to be یقیناً improved. آپ نے صبح, فیصل سلطان صاحب, آپ نے صبح یہ بات کہی کہ ہم امپلائمنٹ کے اعتبار سے نرسوں کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے, اور میری آپ کی بات ہو چکی ہے, جسٹ throwing figures out in the open again, میری آپ سے بات ہو چکی ہے کہ the number of nurses we produce is so insignificant looking at the need of nurses in Pakistan. As of yesterday, we needed 900,000 nurses in Pakistan, and we are probably producing in a few thousand. I don't know the exact figure. 10,000 yearly. 10 سے 12-13, اور ہمیں 9 لاکھ کی ضرورت تھی کل. تو لہٰذا دیٹ مینس کہ دس ایریا نیڈز انکریجمنٹ کہ یا تو کورس شارٹ کیا جائے, تاکہ وہ ایریا جس کے اندر عورتوں کی امپلائمنٹ اور عورتوں کی کھپت آسانی سے ہو سکتی ہے, تو اس کے اندر جلدی کر لی جائے. اچھا جی, اب ان پروپوزل جو آپ نے اتنے سارے دیے, ان کا بہت ایک اچھا کیفیت پیدا کرنی چاہیے ہم کو. دس از اے پروڈکٹ وچ یو ہیو کریٹڈ وچ از ویری ویلیبل. پہلا, ان پروپوزلس کو لسٹ کر کے, میں سمجھتا ہوں اٹ نیڈز اے وائڈر سرکولیشن ان دا میڈیا آلسو. ٹھیک ہے نا, تو یا تو ساروں کو اکٹھا کر کے یا باری باری کر کے اس کو میڈیا کے اندر بھی بھیجیں, سارے لوگوں کو, اوپینین میکرز کو بھی بھیجیں, کالمنسٹ کو بھی بھیجیں, تاکہ دس از دا ڈسکشن. سارا معاشرہ ہم نے چینج کرنا ہے نا, تو دس از ناٹ واٹ دا گورنمنٹ از ڈوئنگ, دس از اے میٹر آف دا اسٹیٹ, ایز آئی مینشن ٹو یو ان دا مارننگ. تو نمبر 1, وائڈر سرکولیشن آف پروپوزلز. نمبر 2, میڈیا کے اندر اس کا ڈسکشن اور عورتوں کے ایشوز کا ڈسکشن بڑھایا جائے. کیسے بڑھایا جائے؟ ریٹنگز کا بھی ایشو ہے وہ تو میں واقف ہوں, اس کے باوجود آئی ایم انکریجنگ کہ میڈیا کے اندر بڑھایا جائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اندر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں, میری ابھی شبلی فراز صاحب سے بیفور ہی کیم ہیئر وی ہیڈ اے لانگ ڈسکشن, اس کے اندر میں نے ان کو آفر یہ کیا ہے کہ ڈرامہ رائٹرز کو پہلے بلائیں, لیٹ اس سٹ ڈاؤن اینڈ ڈسکس کہ ہم نے قوم بنانی ہے. صرف عورتوں کا ایشو نہیں ہے, بہت سارے اور ایشوز ہیں, عورتوں کا سب سے بڑا ایشو ہے. جب ہم نے قوم بنانی ہے تو وی نیڈ رائٹرز ٹو اینڈ ڈرامہ کہ ہمارا انڈیجنس پروڈکشن ہو. باہر سے بھی لیتے ہیں ہم, مگر انڈیجنس پروڈکشن ہو. ہم نے ان سے ہیلتھ منسٹر سے بات کی ہے کہ ڈرامے میں اس بات کا کتنا آسان امکان ہے کہ ایک کیریکٹر جو ہے وہ ہیپیٹائٹس کا بنا دیا جائے, تاکہ صرف 2-3 ڈائلاگ ہیپیٹائٹس کے حوالے سے آ جائیں. کیریکٹر کے اندر عورت کے حوالے سے جو نیسسری میسیجز ہیں عورت کی امپاورمنٹ کے, وہ ڈرامے کے اندر ایز اے سائیڈ لائن چلتے رہیں. تو ہم نے ان منسٹر سے درخواست کی ہے, دوبارہ کر رہا ہوں, کہ کچھ بیسک میسیجز دے دیں جو ہم ڈرامہ رائٹرز کے ساتھ شیئر کر لیں کہ وہ ڈراموں کے اندر آئیں. تو وہ میڈیا کے اندر میں یہ کہہ رہا تھا کہ وائڈر سرکولیشن, یو ہیو ٹو چینج دا کنٹری, یو ہیو ٹو چینج دا کلچر. بہت ساری چیزیں قانون سے اور قانون کی امپلیمنٹیشن سے نہیں ہوں گی, کچھ ہمارے گھروں کی عادتیں ہیں, وہ چینج کرنے کے لیے اٹ ہیز ٹو بی تھرو دا ڈرامہ. اچھا جی, پھر تیسرے یہ میں کہتا ہوں کہ جو این جی اوز ہیں ان کو بھی ہم کوآرڈینیٹ کریں تاکہ سائنرجائز ہو جائے یہ کام. یو سی, وی آر ورکنگ ان ڈفرنٹ ڈائریکشن. دس از ناٹ اے کنفرنٹیشن ایشو, اٹ بیکمز اے کنفرنٹیشن ایشو ایوری ٹائم. کنفرنٹیشن کی کیفیت, دس لیٹس سائنرجائز آن دا تھنگز وی وانٹ ٹو گیٹ ڈن.
ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پیریفری میں کنفرنٹیشن ہوتا رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بٹ کنفرنٹیشن کی وجہ سے مین تھرسٹ آپ کا وومن امپاورمنٹ کا اس کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے جی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جناب جو وومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں ان کے اوپر بھی اٹیکس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. تو ایکچولی میں نے یہی بات کہی کہ مین رائٹس ڈیفینڈرز، مجھ جیسا آدمی مار کھائی ہے میں جیل میں ڈالا گیا ہوں، دھکے دیا گیا ہوں، پٹائی بھی ہے میری، مگر میں تو مرد ہوں نا، تو میں معاشرے کے اندر عورت کے ساتھ جب ہوتا ہے تو یہ جب تک عورت امپاور نہیں ہو جاتی تو اس کے لیے معاشرے میں زیادہ تکلیف دہ ہے. The fourth thing which I want to do is send all these proposals to the ministries. already جا بھی چکے ہیں اور میں منسٹری سے ایک درخواست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری اس کو پوائنٹ وائز رسپونڈ کر لیں. منسٹری جب اس کو پوائنٹ وائز رسپونڈ کریں گی تو یہ اس کے اندر یہ ہوگا کہ کیا کر لیا اور کیا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ پھر جب روپی ویلیو لگائیں گی ہر چیز پر تو ان کی بجٹری تھنکنگ کے اندر بات آ جائے گی. اور کے پی آئیز اپنے لیے کریں. کل پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے منسٹرز کے ساتھ ایک معاہدہ کیا 1 سال کا کہ تم 1 سال میں کیا کرو گے اپنی منسٹریز کے اندر. ویری گڈ. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے اعتبار سے جب یہ سارے پروپوزلز آپ کے پاس آ جائیں تو اس کے اندر کے پی آئیز ٹائم ریلیٹڈ اعتبار سے آپ بتائیے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا اور اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز ہو. تو لہٰذا کلوزنگ اٹ، آئی تھینک یو ویری مچ. میں بہت مشکور ہوں آپ کا، کیونکہ میں کافی 1-2 سال سے یہ بے چین تھا کہ اس کی کوئی منسٹری نہیں ہے وومن امپاورمنٹ کی. بٹ دیز آر دا منسٹرز ہو آر دیر. دیز منسٹریز آر اوننگ وومن امپاورمنٹ ان دیئر ایریاز آلموسٹ ٹوٹلی, and they are going to respond. So we are actually going towards a better Pakistan, and a better Pakistan cannot happen without empowering your women, without making sure کہ جو deprived sectors ہیں ان کو ہم ساتھ لے کرنا چلیں. So thank you very much ladies and gentlemen. بڑا بے انتہا مشکور ہوں آپ کا. Thank you.